السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے، آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے امام کی پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا کیسا ہے۔ پیارے بھائیو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مقتدی کو امام کے پیچھے سری جہری کسی بھی نماز میں قرات کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ در مختار میں ہے والمؤتم لا يقرأ مطلقا ولا الفاتحة في السریہ اتفاقا فإن قرأ كره تحریما۔ حنفیہ کا یہ مسلک قرآن و حدیث و آثار صحابہ سے معید اور ثابت ہے، جن کی روشنی میں ہی حنفیہ امام کے پیچھے قراءت کے قائل نہیں۔ وہ دلائل درج ذیل ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مفسرین کے نزدیک یہ آیت نماز کے متعلق آئی ہے، یعنی جب نماز میں قرآن پڑھا جائے تو اس وقت خاموشی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ تفسیر کبیر میں امام رازی رحمہ اللہ نے اور روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں الآیت نزلت فی ترک الجہر بالقراءة وراء الامام وهو قول ابی حنیفہ عن مجاہد قال قرأ رجل من الانصار خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاة فنزلت وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، ابو ہریرہ، ابن عباس، عبداللہ ابن مغفل رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور تابعین میں سعید ابن جبیر، ابن رباح، امام نخعی، امام شعبی، حسن بصری، امام زہری، مجاہد اور قتادہ علیہم الرحمہ سے یہی منقول ہے کہ اس آیت کا نزول نماز یا خطبہ کے متعلق ہوا ہے، حتیٰ کہ اس بات پر اجماع نقل کیا گیا ہے کہ یہ آیت نماز ہی کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ قال فی التنسیق انہم اجمعوا واتفقوا على انها نزلت في القراءة خلف الامام واخرج البيهقي عن الامام قال اجمع الناس على ان هذه الآية في الصلاة۔ سورہ اعراف کی مذکورہ آیت میں مقتدیوں کو اپنے امام کے پیچھے قرات کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اب وہ احادیث و آثار پیش کر رہا ہوں جن میں مقتدیوں کو قرآن پڑھنے سے ممانعت وارد ہوئی ہے اور ان کو خاموش رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم ثم لیؤمکم احدکم فاذا کبر فکبروا فاذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ وعن قتادہ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنی صفوں کو درست کر لو، پھر تم میں سے کوئی امامت کرے، جب امام تکبیر کہیں تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اور قتادہ سے یہ زیادتی بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ نمبر 2، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ امام بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، جب وہ تکبیر کہیں تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ نمبر 3، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من کان لہ اماما فقراءۃ الامام لہ قراءۃ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے لیے امام ہو تو امام کی قرات اس کے لیے کافی ہوگی، یعنی اس کو علیحدہ سے قرات کرنے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 4، عن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قمتم الى الصلاة فلیؤمکم احدکم واذا قرأ الامام فانصتوا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ کہتے ہیں کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تم میں سے کوئی نماز پڑھائے، اور جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ ان احادیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے مقتدیوں کو قرات نہیں کرنی ہے بلکہ خاموش رہنا ہے۔ نیز ان حدیثوں میں جہری و سری نمازوں کا کوئی فرق بھی مذکور نہیں، اس لیے یہ حکم سب نمازوں میں مقتدیوں کے لیے یکساں ہوگا۔ اب چند آثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی نقل کر رہا ہوں۔ خلفائے راشدین امام کے پیچھے قرات سے منع کرتے تھے۔ قال عبد الرحمن بن زید اخبرنی اشیاخنا ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال من قرأ خلف الامام فلا صلاة له۔ قال واخبرنی موسیٰ بن عقبہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر وعمر وعثمان كانوا ينهون عن القراءة خلف الامام۔ عبد الرحمن ابن زید کہتے ہیں کہ ہمارے مشائخ نے خبر دی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، جو شخص امام کے پیچھے قرات کرے اس کی نماز ہی نہیں۔ اور موسیٰ ابن عقبہ نے مجھے خبر دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین امام کے پیچھے قرات کرنے سے منع کرتے تھے۔ وکان عبداللہ ابن عمر لا يقرأ خلف الامام۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے۔ امام شعبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے 70 بدری صحابہ کو پایا ہے اور یہ سب کے سب مقتدی کو امام کے پیچھے قرات کرنے سے منع فرماتے تھے۔ ادرکت 70 بدریا كلهم يمنعون المقتدی عن القراءة خلف الامام۔ خلفائے راشدین 70 بدری صحابہ کے افعال اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ کرام کے اثار سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مقتدیوں کو امام کے پیچھے قرات کرنا منع ہے۔ جو حضرات امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی قرات کو ضروری کہتے ہیں، ان کی سب سے اہم دلیل حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ کی وہ حدیث ہے جو محمد ابن اسحاق رضی اللہ نے روایت کی ہے۔ عن عبادة ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ فقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم يا رسول الله قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها۔ حضرت عبادہ ابن صامت سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرات میں دشواری ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئی تو فرمایا، شاید تم اپنے امام کے پیچھے قرات کرتے ہو؟ ہم نے جواب دیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کیا کرو سوائے سورہ فاتحہ کی، کیونکہ جس نے اس کو نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں۔ لیکن یہ حدیث سندن و متنن مسترب ہے، اس لیے اس سے مذکورہ مسئلہ پر استدلال کرنا صحیح نہیں۔ معارف السنن میں علامہ بنوری رحمہ اللہ نے سند میں اضطراب کی 8 وجوہات اور متن میں اضطراب کی 13 وجوہات نقل کی ہے۔ فهذه 8 وجوه من اضطرابه في الإسناد رفعا ووقفا وانقطاعا واتصالا، وأما اضطراب متنه فهو كذلك على وجوه۔ ثم قال فهذه 13 لفظا في حديث عبادة
اسی وجہ سے امام احمد اور امام ابن تیمیہ اور دیگر ائمہ حدیث نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ وهذا الحديث معلل عند ائمة الحديث بأمور كثيرة ضعفه احمد وغيره من الائمة الى آخره۔ مذکورہ بالا آیت قرآنیہ، احادیث مبارکہ، خلفائے راشدین اور 70 بدری صحابہ کے عمل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مقتدیوں کو امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی ہے بلکہ خاموشی سے کھڑے رہنے کا حکم ہے۔ موجودہ دور کے غیر مقلدین امام کے پیچھے قرات نہ کرنے کی وجہ سے احناف پر جو لعن طعن کرتے ہیں اور ان کی نمازوں کو قرآن و حدیث کے خلاف بتلاتے ہیں، وہ سراسر غلط اور گمراہ کن ہیں۔ الحمدللہ احناف کا مذہب قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔